قادر مطلق زمین و آسمان کے بنانے والے خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا کے کلام میں سے چند باتیں ہم سیکھتے ہیں اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے۔ خدا کا کلام جو حقیقت میں سچائی ہے، خدا کا کلام جو الہام ہے، خدا کا کلام جو ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے نجات کے تعلق سے سیکھیں گے اور ساتھ میں سزا کے تعلق سے بھی سیکھیں گے اور ساتھ میں برگزیدہ لوگوں کے تعلق سے بھی سیکھیں گے، اور جو لوگ برگزیدہ جو ہیں وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں ان کے تعلق سے بھی سیکھیں گے۔ سزا کے تعلق سے بھی آج ہم سیکھیں گے کلام خدا میں سے۔ کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام خدا کی روشنی میں میرے عزیزوں آج ہم سیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان ہے اور اس کا 12واں باب اور اس کی 47ویں آیت سے ہم سیکھتے ہیں۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو۔ ہم نے آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے کلام کی آج چند باتیں ہم نے لی ہیں، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے فرمانے ہیں، اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہتا ہے اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اسے مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، میں تو نجات دینے آیا ہوں۔ لیکن ایک ہے جو تمہیں آخری دن کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا، یعنی وہ کلام جو میں نے تم سے کیا ہے، یہ کلام جو ہے یہ آپ کو مجرم ٹھہرائے گا۔ جو لوگ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، جو خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں اور سن کر ان پر عمل نہیں کرتے، کلام خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ کلام ان کو کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ ابھی تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں پر آدم سے خدا نے یک حکمی شریعت اس کو دی اور آدم کو کہا گیا کہ جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو لقمہ اجل ہو جائے گا، تو مر جائے گا، لیکن کلام خدا سکھاتا ہے کہ ساتھ میں ابلیس بھی آ گیا وہاں پہ، اور ابلیس کیا کہتا ہے کہ جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو مرے گا نہیں بلکہ تیری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی، اور تو ہر ایک بات کو جانے گا۔ کلام خدا سکھاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جس روز تو نے اس کو کھایا تو مر جائے گا، تو نافرمانی کرے گا تو مر جائے گا، گناہ کرے گا تو مر جائے گا۔ لیکن دوسرا شخص کیا کہتا ہے؟ ابلیس جو ہے، گناہ کا شخص جو ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، تو مرے گا نہیں، تیری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی۔ پہلی تفسیر کر رہا ہے، غلط تفسیر کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے تو مرے گا، ابلیس کہتا ہے نہیں تو مرے گا نہیں، تیری آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج کے دور میں بھی ہیں لوگ، آج کے دور میں بھی لوگ ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ گناہ کرنے کے سبب سے موت ہے، دوسرا شخص کہتا ہے نہیں، موت نہیں ہے، یسوع مسیح کا لہو تجھے بچاتا ہے۔ لیکن
بچاتا ہے۔ کلام خدا کہتا ہے کہ نجات جو ہے وہ فضل کے سبب سے ہے۔ اس لیے کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کیا ہم پر فضل ہوا ہے تو کیا ہم زیادہ گناہ کرتے جائیں؟ اس لیے کہ ہم پر فضل ہو چکا ہے، ہم پر فضل ہو چکا ہے، ہم گناہ آلودہ زندگی بسر کریں گے؟ نہیں، کلام خدا گنجائش نہیں دے رہا۔ کلام خدا کہتا ہے کہ جو تمہیں کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ کلام خدا میں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اسرائیل کی گمراہی بھی ہے۔ کلام خدا سکھاتا ہے اسرائیل کی گمراہی کے دور میں کئی کاہن بت پرست بن گئے۔ کئی کاہن کیا ہو گئے؟ بت پرست بن گئے۔ اس کے لیے میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ حزقیل نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 34واں باب 44 چیپٹر اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک ہے۔ اسرائیل کی گمراہی، لاوی گمراہ ہو گئے ہیں، خدا کے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ کلام خدا ہمیں سکھا رہا ہے آخری دن ایک ہے جو تمہیں کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ پھر کلام خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے۔ کلام خدا کے مطابق کیونکہ استاد جو ہے وہ زیادہ سزا کے لائق ہیں۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح آئے برگشتگی ہوگی۔ برگشتہ کس کو کہتے ہیں؟ برگشتگی کیا ہے؟ وہ لوگ جو خدا میں نہیں ہیں۔ کیا وہ لوگ جو خدا میں نہیں ہیں کیا وہ برگشتہ ہوں گے؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ برگشتہ تو وہ ہوں گے جو خدا میں ہیں، جو خدا میں ہیں وہ برگشتہ ہوں گے۔ اب ایک جگہ پر یسوع مسیح، نجات فضل سے ہے، نجات اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لہو سے ہے، نجات جو ہے اس کے صلیب چڑھ جانے کے سبب سے نجات کا کام کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے۔ جہاں پر صلیب پر اس نے کلمات بولے، آخری کلمہ اس نے کہا تمام ہوا، یعنی کہ صلیب کا پیغام جو ہے وہ پورا ہو گیا، نجات کا پیغام جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ بیٹا جس مقصد کے لیے آیا تھا، خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور کہا انسان کی نجات کا کام کیا ہو گیا؟ تمام ہوا ہے۔ اس سے پہلے نجات کا بانی یسوع مسیح، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو کیا کرو؟ تکتے رہو۔ نجات دہندہ کو کیا کرو؟ تکتے رہو۔ اور پترس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب تک وہ یسوع مسیح کو تکتا رہا، دیکھتا رہا، وہ ڈوبا نہیں ہے، وہ ڈوبا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ادھر ادھر کے حالاتوں پر نظر کی، ڈوبنا شروع کیا ہے۔ ڈوبنا تباہی ہے۔ لیکن جیسے ہی یسوع کو آواز دیتا ہے، یسوع مسیح اپنا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ اس لیے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو ہمیشہ تکنا ہے اور ہر روز اپنی نجات کا کام کرنا ہے۔ اس کے بیٹے نے نجات کا کام کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نجات دینے آیا ہوں، میں سزا دینے نہیں آیا، میں مجرم بنانے نہیں آیا، لیکن ایک ہے اور جو وہ کون ہے؟ وہ کلام ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بے وقوف شخص کی مانند ہے جس نے اپنا گھر کیا ہے؟ ریت پر بنایا۔ جو عمل نہیں کرتا، اس لیے وہ کہتا ہے تم میں سے زیادہ استاد جو ہے وہ نہ بنے، کیونکہ استاد کیا ہے؟ وہ زیادہ سزا کے لائق ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا کی عدالت جو ہے اس میں طرفداری نہیں ہے، اس میں کوئی طرفداری نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک شخص راست باز ہے، برگزیدہ ہے، خدا کا چنیدہ ہے، خدا نے اس کو چنا ہے۔ اس کے دوسرے شاگرد کی بات کر دیتا ہوں۔ کیا یہودا یسوع مسیح کے ساتھ نہیں رہتا تھا؟
اس کے ساتھ اس کی رفاقت تھی، میل ملاپ تھا۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا ابن آدم کا آدم کے ساتھ ایسا ہونا ضرور تھا، پر افسوس 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 کس پر؟ اپنے شاگرد پر کر رہے ہیں کہ جس کو ابلیس نے کیا کیا؟ استعمال کیا، اس کے لیے کہا گیا، اس نے ابلیس کو موقع دیا، اور وہ جیسے ہی موقع دیا ہے ابلیس اس کے اندر آ گیا ہے، اور اس نے پورا کام کیا ہے، پورا یسوع مسیح کو بیچ دیا ہے۔ کیا کوئی اور شخص نہیں تھا؟ یہ برگزیدہ شخص کیوں آیا؟ اس کی جگہ لے لی دوسرے شخص نے، یہ مارا گیا، اس کی جگہ لے لی ارمتیہ نے۔ ایسے ہی ہے، ارمتیہ نے لیا ہے، اس کی جگہ پورا ڈالا گیا، اس کی چینجنگ ہو گئی، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، زندگی کے مبدأ کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اور خدا سے بے وفائی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ جن کے دل ایک بار روشن ہو چکے ہیں، آسمانی بخشش کا مزہ لے چکے ہیں، چکھ چکے ہیں، اور خدا کے تجربے کو جان چکے ہیں، خدا کی باتوں کو جان چکے ہیں، خدا کے الہام کو جان چکے ہیں، اور خدا سے باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے گمراہی کا، برگزیدہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا شخص آج بھی کام کر رہا ہے، ہلاکت کا شخص آج بھی کام کر رہا ہے، اگرچہ نظر نہیں آتا ابلیس، مگر کام کرتا ہے۔ کن پر کام کرتا ہے؟ کیا اپنی فوج پر کرتا ہے؟ اپنے لوگوں پر کرتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، اپنے لوگوں پر نہیں کرتا۔ ابلیس خدا کے برگزیدوں، خدا کی کلیسیا، خدا کے گھر پر اس کا وہ فوکس ہے، اس پر کام کر رہا ہے۔ سول بھی تو اس کا چنیدہ تھا، چنیدہ ہے، قوم کہتی ہے ہمیں بادشاہ دے، اس کو میں بالکل شارٹ بیان کرتا ہوں، بادشاہ مقرر کر دیا۔ جب کر دیا تو پھر انکار ہی کر رہے ہیں کہ کس نے کہہ دیا کہ سول ہمارا بادشاہ ہے؟ پر خدا نے مقرر کر دیا۔ جب مقرر کیا تو خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ جب مقرر ہوا تو خدا کا روح زور سے سول پر آیا جی، زور سے سول پر آیا ہے۔ لیکن جیسے اس نے نافرمانی کی، خدا کے کلام کو رد کیا، خدا کے منہ کی باتوں کو رد کیا، پہلی غلطی، دوسری غلطی، اس کے بعد تیسری غلطی۔ جب تیسری غلطی کی تو خدا کہتا ہے آج ہی تیری سلطنت تجھ سے چھین لی جائے گی۔ چھین لی خدا نے، اس کی جگہ خدا نے داؤد کو دے دی۔ اور کلام خدا سکھاتا ہے جو اول ہے وہ آخر ہو جائے گے۔ ایک جگہ پر یسوع مسیح کے حواری، یسوع مسیح کے شاگرد اس سے پوچھتے ہیں کہ جب تیرا آنا ہوگا، تیری بادشاہی آئے گی، تو تیرے کیا نشانات ہوں گے؟ تو کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، یسوع مسیح کے شاگرد اس سے کیا کہیں گے؟ یسوع مسیح کے شاگرد اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے آنے کے جو نشانات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تو کب واپس اس دنیا میں آئے گا؟ تیری بادشاہی کب آئے گی؟ تو یسوع مسیح اپنے حواریوں سے کہتے ہیں خبردار ہوشیار رہو، تمہیں کوئی گمراہ نہ کر لے گے، تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے اسے ڈر تھا کہ اس کے شاگرد بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ آج میں ایماندار جو سچے اور حقیقی خدا کے خادم ہیں، وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ اپنی طرح کی کلیسیا بنا رہے ہیں۔ ایمانداروں کی جماعت ایماندار بنا رہا ہے، لیکن آج کے دور کے اندر ایسے بھی ہیں جو نافرمان استاد بھی ہیں۔ جی دنیا کے اندر ہے نافرمان استاد، دنیا کے اندر نافرمان استاد ہیں، اور جو نافرمان استاد ہیں وہ نافرمان ہی کلیسیا پیدا کر رہے ہیں۔
اس لیے میرے عزیزو، برگزیدگی کے ساتھ ساتھ برگشتگی کا خطرہ ہے۔ اور برگشتگی کیا ہے؟ خدا سے بغاوت، خدا سے عداوت، خدا کی اصل راہ سے پھر جانا، خدا کے حکم کو کاٹ دینا، خدا کے کلام کو بھی کاٹ دینا۔ آج کے دور میں دنیا بڑی اوپر چلی گئی ہے، خدا کے کلام کو تروڑ مروڑ رہی ہے۔ کیا یہ برگشتگی نہیں ہے؟ ہم کسی خادم کے خلاف نہیں ہیں، ہمارا فوکس کوئی خادم نہیں ہے، ہمارا فوکس کلیسیا ہے کہ ابلیس، پطرس کے خط میں کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس شیر کی طرح، شیر ببر کی طرح کیا کرتا ہے؟ دوڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ خدا کی کلیسیا سے ابلیس جدا کر دینا چاہتا ہے، خدا کی رفاقت سے جدا کر دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کلام خدا بڑی خوبصورت باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے، بہت ساری باتیں ہمیں سکھاتا ہے۔ کلام خدا میں سے چند باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ ایک پل کے لیے ایک حوالہ ہم لیتے ہیں، عبرانیوں اس کا پہلا گرنتھیہ اس کا 11واں باب ہے۔ کلام خدا سکھاتے ہیں ہمیں چلے میں اس کو ذرا زبانی بیان کر دیتا ہوں کہ خدا ہم کو صدا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت زیادہ سے زیادہ بچے، اس لیے میں نے حوالہ نہیں پڑھا۔ خدا ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ اور کلام خدا سکھاتا ہے کہ جو کوئی اس کے بدن اور خون میں شامل نہیں ہوتا، جو کوئی اس کے بدن اور خون میں شامل نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہم خدا کے بیٹے کو پامال کر دے، خدا کے پاک روح کو پامال کر دے، خدا کے خون کو پامال کر دے جو اس نے صلیب پر کیا کیا ہے، دیا ہے۔ جب ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے کلام کو، احکام کو ہم رد کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے فضل کو رد کرتے ہیں، اس کے بعد پاک روح کو رد کر دیتے ہیں، اس کے بیٹے کے خون کو رد کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کی ٹیبل پر نہیں جاتے، پھر ہم شاعر بانی میں شامل نہیں ہوتے، پھر ابلیس ہمیں گمراہ کر کے لے جاتا ہے اور بری صحبتوں میں لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی نجات کا کام ہر روز کیے جاؤ، پرستش کرو، خدا کے ساتھ رفاقت رکھو، خدا کے لوگوں کے ساتھ آپ کی رفاقت ہونی چاہیے، مسیح کے بدن میں آپ کی شراکت بھی ساتھ میں ہونی چاہیے۔ آخری بات کروں گا، جس دن خدا کی عدالت ہوگی کوئی رعایت نہیں ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ ایک حوالہ ذرا آپ پڑھیے، پادری آصف صاحب ایک حوالہ زور سے ذرا بلند آواز سے پڑھیے گا۔ رومیو اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت بلند آواز سے ذرا پڑھ دیجئے گا، سنیے ذرا غور سے اس بات کو۔ رومیو اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، خداوند فرماتا ہے مجھے اپنے حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، ہر ایک گھٹنا میرے آگے کیا کرے گا؟ جھکے گا۔ ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی، بے شک۔ پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا کیا کرے گا؟ حساب دے گا۔ حساب تو دینا ہے، خدا طرفداری نہیں کر رہا، خدا کلیسیا کی عدالت کر رہا ہے، اور کلیسیا کے اندر ہی
اس کے برگزیدہ لوگ بھی شامل ہیں، جہاں پر اس سے پہلے کلام خدا کلیئر بتاتا ہے، اس سے پہلے کہ مسیح آئے پہلے کیا آنا ہے جی پادری صاحب، کیا آنا چاہیے؟ پہلے پرگشتگی ہے، تو پہلے پرگشتگی ہے، بے دین شخص کا دور آئے گا، وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں ہوگا، آج کے دور میں نہیں ہے۔ کیا وہ کام ابلیس آج کے دل میں فارغ بیٹھا ہے؟ آج بھی کام کر رہا ہے۔ یسوع مسیح کے دور حاضر جہاں زمین پر تھے تب بھی کام کر رہا تھا، آج بھی کام کر رہا ہے، اور اگلے زمانہ میں بھی ابلیس کام کرے گا، اس سے پہلے کہ اس سے پیشتر کہ یسوع مسیح کی بادشاہی، جب تک بادشاہی نہیں آئے گی تب تک ابلیس کا کام جاری اور ساری ہے۔ اس کے لیے کہتا ہے لڑائی آخر تک ہے۔ لڑائی کیا ہے؟ آخر تک ہے۔ اس لیے جو غالب آئے، جو غالب پائے، اس کے لیے کہتا ہے اس کو وہ اپنے ساتھ جہاں وہ ہے وہاں اس کے لوگ ہوں گے۔ خادم کے لیے بات کرتا ہوں، جو اس کا خادم ہے، جو حقیقت میں اس کا خادم ہے، اس کے لیے کہتا ہے جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، لیکن خادم رہے، خادم دولت کے چکر میں نہ آ جائے، پیسے کے چکر میں نہ آ جائے۔ یہاں پر بائبل پڑھی ہے، یہ پیسہ سر کی دوستی تبدیل کر دیتی ہے، دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے میرے عزیزو۔ اس لیے دولت بے عالمی کا شکار کر دیتی ہے۔ اپنی نجات پر کام کرے، ہر روز کرے۔ کیا آپ نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے؟ کیا آپ نے توبہ کر لی ہے؟ کیا آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا اور اس کے بعد آپ جیسی مرضی زندگی گزارے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کیا یہ ایسے پادری صاحب؟ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے جائیں، اپنی نجات کا کام کیے جائے۔ جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ اس لیے برداشت کرنا آخر تک، برگزیدگی کے ساتھ ساتھ برگشتگی کام کرتی ہے۔ اس لیے برگزیدہ ہوشیار رہیں، خدا کے کلام میں رہیں، خدا کی قربت میں رہیں، خدا کی باتوں کو سمجھیں، خدا کے لہم کو سمجھیں، اس کے پاک روح کے تابع رہیں، اس کی فرمانبرداری کرتے رہیں، اس کے بیٹے کی فرمانبرداری کرتے رہیں، یہوہ پاک خدا کی فرمانبرداری کرتے رہیں، چونکہ یہ سبھی ایک ہی ہیں، ایک ہی بات ہے، خدا کی تابعداری کرنی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، سزا خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں نجات دینے آیا ہوں، لیکن ایک ہے جو کلام میں تم سے کرتا ہوں وہ تمہیں کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ میں تمہیں مجرم نہیں ٹھہراتا، لیکن ایک ہے، یہ کلام تمہیں کیا کرے گا؟ مجرم ٹھہرائے گا۔ اس کلام پر غور کیجئے، اپنی زندگیوں کو اس کلام کے سانچے میں لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلام میری اور آپ کو مجرم ٹھہرا دے۔ میری اور آپ کی عدالت کے دن یہ کلام چلا اٹھے، بول اٹھے کہ اس نے میرے حکموں پر عمل نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے، اس لیے کہتا ہے جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگی پر، آپ کے گھرانے پر خدا بے شمار برکت رکھے۔